آرام سے بیٹا، پیار سے پیار سے. اٹھا دیں جی، ایک بچہ بھی نہ سامنے رہے جی. چلیں جی. چلیں جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی. اب بس یہ جو بڑے بیٹھے ہیں، آپ نے بچہ نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے جی. حضرت جی، حضرت جی، اب آپ نے بچہ نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ پتر آپ سامنے بیٹھے ہو تو میری سب سے زیادہ نظر آپ پہ پڑے. اگر آپ حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے پھر مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ آپ کو سلامت. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ پھر ذرا مجھے درود پاک پڑھ کے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ابھی بھی آپ نے تھکا ہی پڑا ہے. تھک گئے ہیں؟ اگر کہتے ہیں تھک گئے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں. نہیں تھکے تو پھر ذرا مجھے بتائیں کہ نہیں تھکے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح نہ پڑھا کر. آپ تو ایسے جیسے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. آپ تو ایسے جیسے غصے میں بیٹھے ہیں سارے. یا میں نے کہا نون لیگ کا نعرہ لگاؤ یا میں نے کہا پی ٹی آئی کا لگاؤ. وہ بھائی اپنے نبی کا تم نے ذکر کرنا ہے. آپ تو ایسے نخروں سے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو. کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں کوئی ہے تو بتا دیں. بڑی عجیب بات ہے جی. تیسری بار میں نے آپ کو کہا ہے، بولا ہی کوئی نہیں. اور اللہ کے بندے کیوں اپنی تباہی کو دعوت دے رہے؟ حضور نے فرمایا چول ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ تمہاری زبانیں نواز شریف اور عمران خان کے لیے بولتی ہیں، حضور کی دفعہ موت پڑ جاتی ہے. دسو جی مینوں ایتھے کو پیپل پارٹی دا یا پی ٹی آئی دا تسی انج بولنا سی تسی. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار. ایسے تو میں نے 3 بار آپ کو کہا ہے. میں آپ کو کیا سنانے کو وکری چیز سنانے ہوں؟ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری بات، اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.
حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. اور میں اپنی طرف سے نہیں تمہیں کہہ رہا، حضور خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس طرح ذکر کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں سارے. اب آپ خود بتائیے گا، جس طرح آپ نے درود پڑھا آپ کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ وہ کہہ سکتا ہے آپ کو کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ اور آج تو ماشاءاللہ ویسے جی ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، آج یکم ربیع الاول ہے، آپ کو تو بڑی محبت سے درود پڑھنا چاہیے تھا. وہ کسی نے ایویں تو نہیں کہا تھا کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. آپ جتنی دیر درود نہیں پڑھیں گے اتنی دیر تو محفل ہی نہیں ہوگی. کیا آپ کے خیال میں آنے سے محفل ہوتی ہے؟ اگر آپ صرف آ کے بیٹھے ہیں تو اتنا ہی لکھا جائے گا جی آئے سن بس اور چلے گئے. محفل ہوگی جب آپ حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے. اور اللہ کا شکر کرو جی، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تمہیں اصل میں حضرت جی ایک وہم ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم سارے یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں شاید میں آیا ہوں، اور بھائی تو نہیں آیا، انہیں بلایا تو تو آیا ہے. ہاں جی، تو اتنا بھی نہیں ماما چاچا لگ گیا کہ تو خود ہی آ جائے. میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے، نہ اللہ وقت لائے کہ جاننا پڑے کسی کو. بس اللہ ادھر ہی رکھے، انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام حضرت. ہمارا سارا کچھ ہی وہ ہے حضرت. نہ اللہ کبھی وقت لائے بھائی ہمیں کسی کو جاننا پڑے، بس وہ ہی ہیں جو کچھ ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کسی نو چودھری مننا نالوں بہت بہتر ہے، آپ ہی بڑیاں بڑیاں مچھاں رکھ لئیاں. ساڈے کو نہیں منیا جاتا بھائی کسی نو، اور نہ اللہ وہ وقت لائے جی کسی کو ماننا پڑے. میں نہیں یہاں کسی کو جانتا. آپ خود تصور کر لو جی آپ کے پنڈ کی سب سے طاقتور شخصیت کون ہے؟ وہ اپنے گھر میں کوئی پروگرام رکھے، آپ کو نہ بلائے، ایک چودھری تانوں نہ بلائے، وہ اجازت تو بغیر وہ گھر وڑ سکتے ہو؟ تو تہاڈا کی خیال ہے تھی آپ ہی آ گئے ہو؟ انہیں بلایا تو آئے. اگر انہوں نے بلایا تو پتر اتنے نخرے سے نہ بیٹھو، اگر انہوں نے بلایا تو اتنی ادائیں کر کے نہ بیٹھو. ہے شکریہ ادا کرو اس نے بلا لیا. اس طرح نہ پتر آگے کبھی بھی کرنا ہے. میں اس طرح کا مولوی ہوں کہ میں جناب بس وہ تقریر کرنی ہے تو ہی پاویں کو تو پاویں نہ کو. نہیں بھائی، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فنش ہے سارا کچھ اس کے بعد. اس لیے پتر او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے دیوانہ ہو گیا. اور تم سے تو اللہ نے کوئی امتحان نہیں مانگا یار. یہ محفل کے بعد تمہارے لیے آل خانہ نے کوئی نہ کوئی لنگر بھی پکایا ہوگا، قلینوں پہ بیٹھے ہو، بہترین تمہارے لیے ماحول ہے. قربان جاؤں حضرت انہوں پہ جنہوں نے حضرت جی تلواروں کے سائے کے نیچے درود پڑھے ہیں حضرت. قربان جاؤں ان پہ حضرت جنہوں نے میدان کربلا میں درود پڑھے ہیں حضرت جی. قربان جاؤں ان پہ حضرت جنہوں نے مقام بدر میں درود پڑھا ہے حضرت جی، جنہوں نے احد میں درود پڑھا ہے، جنہوں نے حنین میں درود پڑھا ہے، جنہوں نے تبوک میں درود پڑھا ہے حضرت. تم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا. لنگر تمہارے لیے، چاول تمہارے لیے، بوٹیاں تمہارے لیے، روٹیاں تمہارے لیے، تم سے پھر بھی نہیں پڑھا جاتا. حضرت سیدنا بلال حبشی اس شخصیت کا نام ہے جن کو کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت خبیب اس شخصیت کا نام ہے جن کو کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت. اور لکھا ہے آپ کی پشت مبارک ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت. کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بتا دیا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ ان کو. آپ امیر المومنین تھے، آج جب بلایا گیا آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. انہوں نے کپڑا اٹھایا، حضرت عمر فاروق نے آپ کی پشت چوم لی حضرت. وہ آگے سرچ کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت. تم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا اس نے حضرت. تم سے تو پتر انہوں نے امتحان مانگا ہی کوئی نہیں. امتحان تو انہوں نے دی ہیں میاں جی، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام پہ بچے قربان کیے ہیں، جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے لیے گھر بار چھوڑا ہے حضرت. تم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا حضرت. تاڑے کو چوپڑیاں کھا کے بھی نہیں پڑھیا جاتا، تم سے بریانیاں کھا کے بھی نہیں پڑھا جاتا. حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں. اب حضور کہتے ہیں نہیں سیدہ نے کیوں یہ کہا کہ میں نے 4 بنائی، 5ویں کیوں نہیں بنائی، 6ویں کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حضرت جی 4 اس لیے بنائیں کیونکہ گھر میں آٹا ہی 4 کا تھا حضرت. گھر میں آٹا ہی 4 کا تھا حضرت جی. اب فرماتی ہیں ایک روٹی میری، ایک روٹی حضرت مولا علی کی، ایک روٹی امام حسن کی، ایک روٹی امام حسین کی. آپ فرماتے ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے جنتوں کی خبریں دیتے ہیں، جو عرش کی خبریں دیتے ہیں حضرت، آپ حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائیں،
ایک حضرت مولا علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چوتھی روٹی میری تھی۔ جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما لیں۔ لکھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ سے کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ ہم نے تو امتحان ہی کوئی نہیں دیا، بریانی تو تھلے کھلوندے نہیں، کھان لی نکا گوشت چاہیے، نال کھیر ہونی چاہیے۔ روز حضرت ہماری ڈشیں بدلتی ہیں، روز ہمارے ٹشن بدلتے ہیں، لیکن پڑھنا ہم نے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح نہ کرو حضرت جی، اس طرح نہ کرو، پڑھا کرو حضرت۔ آج وقت ہے، اور پتہ اصل میں بیڑا گرک کر دیا صحبتوں نے حضرت۔ اللہ کا شکر ہے حضرت جی، جن پاکوں کی صحبت میں یہ سر آئی انہوں نے سبق ہی یہ دیا حضرت۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، تو ان کے لیے۔ اور یاد رکھنا پتر، ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھ دیے، یہ انہوں نے اب تاریخ لکھی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انصاری، جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا نا، آپ کا وصال ہو گیا، یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، کسی اور صحابی نے آ کے ان کو بتایا کہ حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ پہلے تو مانا ہی نہ کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کہا نہیں ہو گیا۔ اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے جن کی ہر دعا مقبول تھی حضرت، اسی وقت ہار کھڑے کر دیے، رب کریم تیرے محبوب نہیں رہے تو پھر ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ آنکھیں تو اس لیے تھیں ان سے تیرے محبوب کے جلوے دیکھا کرتا تھا، یا اللہ اگر محبوب نہیں تو آنکھیں بھی نہیں چاہیے، مجھ سے میری آنکھیں لے لے۔ لکھا اس کھیت میں کھڑے کھڑے یہ نابینا ہو گئے تھے حضرت۔ ہم نے کیا کیا حضرت؟ کیا کیا حضرت جی؟ ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں لکھا جی، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس لیے پتر کبھی اس طرح کا درود نہیں پڑھنا۔ سنیوں کو تو ویسے اس طرح کا درود نہیں سجتا، یہ تو درود پڑھنا ہے اہل سنت کے حصے میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل سنت والے بڑی کثرت سے حضور پہ درود پڑھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، اذان سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، اذان کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، جمعے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جمعے کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، محفلوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، محفلوں کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، گھروں میں ہم پڑھ رہے ہیں، دکانوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، ربیع الاول میں ہم پڑھ رہے ہیں، محرم میں ہم بس پاڑی پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کرو حضرت، جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود کی باری آئے محبت سے پڑھا کرو۔ اور میں کہہ رہا ہوں حضرت جی اسی بھرے ٹھڈ نہ بھی نہیں پڑھن ڈے، انہوں نے بھوکا رہ کے بھی پڑھا حضرت۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ وہ سیکھنے والے لوگ تھے حضرت، وہ سیکھتے رہتے تھے، وہ ملتے رہتے تھے حضرت جی لوگوں سے۔ وہ کہتے نہیں اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا حضرت جی۔ وہ تلاش میں رہتے تھے حضرت جی اللہ کے ولیوں کی، جدھر کدھر نام سنتے آپ چلے جاتے۔ آپ فرماتے میں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور کیسا سونا دور تھا حضرت جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ ہوں تو حال ہے کدی اسی بھی نہیں گئے۔ کوئی آئندہ بندہ دسو حضرت جڑا 100 ਨੂੰ 200 کر دے، اتنے جاواਂਗੇ اسی۔ کوئی آئندہ بندہ دسو جڑا 400 ਨੂੰ 800 کر دے، اتنے جاواਂਗੇ اسی حضرت۔ کوئی آئندہ پیر دسو جڑا کوئی آئندہ تویز دے جی 1 کلا پہ لیے تو 2 ہو جانا حضرت۔ ہمیں نہیں وہ چاہیے بندہ جو رب سے ملائے، جو رب کے رسول کی محبت دے حضرت جی۔ اس طرح کا بتاؤ حضرت جی۔ لیکن وہ دور تھا جب لوگ جایا کرتے تھے حضرت، اور کمال اس دور کا یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے پاس جاتا تھا تو آنے والے کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے حضرت۔ فرماتے جب میں پہنچا نا تو وہاں جا کے دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت نے ایک لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گولا ہوا ہے اور بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں۔ یہ بات سنانے کی حد تک بہت آسان ہے حضرت، کبھی اپنے گھر میں ٹرائی مار کے دیکھنا، تم سے گولی آٹے کی نہیں کھائی جائے گی حضرت، اس کا ذائقہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور وہ گندم کا آٹا نہیں کھا رہے تھے، وہ جوں کا آٹا کھا رہے تھے، اور وہ کھا رہے تھے جو بغیر چھنا تھا، چھنا نہیں ہوا تھا، وہ چھانیاں تب کوئی نہیں ہوتی تھی حضرت۔ اور کہتے بڑے مزے سے لے کے کھا رہے تھے، بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ بعض دفعہ حضرت ہوتا ہے نا، ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے، مزہ نہیں ہوتا، بس ہم کسی کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے
ہمارے چہرے سے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ انہوں مزہ نہیں آن ڈیا، وہ کھا نہیں ڈیا۔ کہتے ہیں حضرت کھا ہٹا رہے تھے لیکن حضرت کے چہرے پر کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ یہ خوش نہیں ہے کھانے سے، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، بڑا ہی مزہ لے کے کھا رہے ہیں۔ فرماتے آٹا وہ کھا رہے تھے، دل میرا کٹ رہا تھا، بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا۔ دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن ہی نہیں ہیں اس لیے آٹا کھا رہے ہیں۔ فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے۔ کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں آگ جلانے کے لیے۔ فرماتے دیکھا تو بالن بھی پڑا تھا۔ اب زیادہ حیرانگی ہوئی، کہتے میں تو گیا سیکھنے تھا۔ کہتے میں نے عرض کی حضرت آٹا کانوں کھان دے دے، تھوڑی جی محنت کر دے تو گون لین دے، اینوں رکھ دے تیار ہوندا ہونی دیر تندور چا کے لاندے، ایدے پیڑے کر دے روٹیاں لا کے پکا کے کھان دے، آٹا کیوں کھان دے؟ اب فرماتے اب ان کا جواب سننا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حارث آٹا گوندا اس لیے نہیں، اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں وقت لگنا تھا۔ تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی، اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا۔ پیڑے اس لیے نہیں بنائے، اگر بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا۔ روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں، اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا۔ اب اگر روٹی لگا لیتا نا تو اس کو چباتے ہوئے نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا۔ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے۔ میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے، جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا سا اور یاد کر لوں گا۔ لیکن پتر آج پتہ نہیں کھان نو چنگا، رہن نو چنگا، پان نو چنگا یاد کوئی نہیں ہے، یاد کوئی نہیں ہے۔ سارا دن لنگ جاندہ ہے، یاد کوئی نہیں ہے۔ سارا دن لنگ جاندہ ہے، درود کوئی نہیں۔ سارا دن لنگ جاندہ ہے، اسی ایک بار اللہ دا نام نہیں لیندے۔ ایسا حضرت ہم بھولے بیٹھے ہیں، ایسی غفلت تاری ہے حضرت، ایسا دور ہو گئے ہیں۔ نہیں حضرت جی یاد رکھنا پتر، یہ جو کہانیاں سٹوریاں نا یہاں ہی ہیں، اتھے ایک ہی کہانی جو رکی ہے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے حضرت۔ کسے نہیں تیری ذات پوچھنی پتر، میں گجر ہاں، میں بٹ ہاں، میں جٹ ہاں، میں رائی ہاں، میں وکیل ہاں، میں جج ہاں، میں چودھری ہاں، میں ایم این اے ہاں، میں ایم پی ہاں۔ اے پتر اتھے ہی جے، اتھے کوئی کہانی نہیں جی، اتھے بالکل کوئی کہانی نہیں جی۔ میں تو کو میں اتھے بھی جا کے آکھ لانگا کہ میں تو انہیں کہنا سانو کی دسنے ہیں، سانو صرف ہے دس اج کر کے کیاں ہیں، سانو نہ دس تو کی سیں، جو سیں اتھے ہی سیں، بس ایتھے فنش کاٹا۔ اور بلکہ اللہ نے یہ پتے یہاں بھی کاٹ دیے، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے برادریاں صرف اس لیے بنائی ہیں تم ایک دوسرے کو پہچانو، لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ پتر کوئی مان نہ کرنا کہ یہ شاید جا کے یہ پتے آگے بھی چلیں گے، آگے کوئی پتہ نہیں چلنا، اگر چلے گا تو آگے ایک ہی پتہ چلے گا اور وہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کا پتہ حضرت۔ ہاں جی، باقی کوئی پتہ نہیں چلے گا حضرت جی، سب کٹ جائیں گے۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، کہنا چھڈ، سانو صرف آج اے دس مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہمیں نہ بتا تو کون ہے، ہمیں نہ بتا تو کس پارٹی سے ہے، ہمیں نہ بتا تیری کس سیاسی شخصیت سے کوئی وابستگی ہے، ہمیں آج صرف یہ بتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کون سا دین تیرا؟ حجاب اٹھیں گے، حضور نبی علیہ السلام کا روح انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بس 3 سوال حضرت، اور وقت ہے ابھی، اس کی تیاری کرو حضرت۔ اور کرنے والوں نے کی جی، حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے آپ کا انتقال ہوا، بعد میں کسی کو خواب میں ملی، جس کو ملی نا اس نے پوچھا سیدہ کی بنی؟ آپ نے فرمایا کرم ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ آپ فرماتی ہیں جیسے ہی قبر مکمل ہو گئی منکر نکیر آ گئے، دونوں نے آتے مجھے پہلا سوال کیا یا رابعہ مر ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آسمانوں سے آئے ہیں۔ آپ فرماتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ فرماتی میں نے کہا تم اتنے اوپر سے نیچے آئے ہو اور تمہیں نہیں بھولا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو تمہارے خیال میں مجھے 6 فٹ نیچے آ کے بھول گیا میرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن پتر کسے بھلیکھے نہ مارے جائیو کہ اسی بھی انجی کہہ لیں گے، رابعہ نے یاد بھی بڑا کیتا ہے، مت کسے بھلیکھے مارے جاؤ کہ میں بھی اگوں انجی کہہ لاں گا، حضرت رابعہ نے یاد بھی بڑا کیتا ہے۔
اور کتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ سب کچھ بھلا دیا حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے، آپ ایک دن بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے تھے، درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو ایک شخص نے شیطان کا نام لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ حالانکہ یہاں تو بچوں کو پتہ ہے نا شیطان کون ہے، اور ہمیں تو واہ ہی پتہ ہے جو ہم بڑے ہیں، کیونکہ ہماری تو عادت ہے، ہم نے ہر کام کر کے ڈالنا جو شیطان پہ ہوتا ہے۔ پوری فلم ویک کے کہیں گے ہوئے شیطان نے کی کروا چڑھے، اسی طرح نا پوری فلم ویک کے نا بعد کی کہیں گے او یار شیطان نے کی کروا چڑھے، موبائل تیرا آئن تو کیتا، لتاں تیریاں، گڈی تیری، لاہور تو گیا، ٹکٹ تو خریدی، جیب چو پیسے کٹ کے تو دے، شیطان نے کی کروایا؟ ہمیں تو ویسے بہت یاد ہے نا، کیونکہ ہم نے کر کے ڈالنا جو اس پہ ہوتا ہے حضرت، کام کر لیں گے بعد میں یار شیطان نے کی کروا چڑھے۔ اللہ شیطان بھی ہمارے کام دیکھ کے کہتا ہونا یار انہیں کر کے ملے، شیطان ہمارے کام دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہونا، یار انہیں کر کے ملے ہے، ہاں جی ہم پیچھے چھوڑ گئے جی اس کو، ہوٹلوں میں کتے پکا کے ہم نے کھلا دیے، ڈڈو ہم نے کھلا دیے، گدے ہم نے کھلا دیے، وہ تو پیچھے وہ تو کھڑا سوچ رہا ہے وہ یار میرے بھی پیر نے سارا ہی، جو حقیقت بات ہے جی اب تو وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں نہ مرید ہو جا، وہ میں نے بھی کوئی گن دسوایا والے کیا نہیں حضرت ہم نے کر دیا، اور بات ایک ہی ہے جی شیطان نے کروایا جی، نہیں میاں اس وقت تو شیطان سے 2 قدم آگے جا رہا ہے، ذرا دیکھ اپنے آپ کو۔ وہ گفتگو ہو رہی تھی، اس نے نام پوچھا، گفتگو میں اس نے شیطان کا نام لیا، آپ نے فرمایا شیطان کون ہے؟ یا تو بچے کو پتا کہ شیطان کون ہے، حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا۔ وہ شخص حیران ہو کے پوچھتا ہے رابعہ آپ کو شیطان کا نام نہیں پتا؟ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہی تو رنگ تھا حضرت جس کو بلے شاہ نے بیان کی، سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی حضرت، یہ رنگ تھا حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی آج وقت ہے یاد کر لو حضرت، آج وقت ہے میاں یاد کر لو حضرت، پوچھنا جی صاحب نے 10 بندے کی کر کے آئے، آج وقت ہے حضرت، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی حضرت، کی آکھو گے رب نو جا کے پتر کی کر کے آئے ہیں؟ اللہ سب کچھ کیتا، نہیں کیتا تو جو کرنا ہے وہ نہیں کیتا حضرت، کوئی کل اسی نہیں چھڑے، کوئی 10واں اسی نہیں چھڑیا، کوئی 40 اسی نہیں چھڑیا، کوئی ویاہ اسی نہیں چھڑیا، کوئی منگنی اسی نہیں چھڑی، کوئی سالگرہ اسی نہیں چھڑی، کوئی جنج اسی نہیں چھڑی، کوئی ولیمہ اسی نہیں چھڑیا، ہاں جی کوئی سگن نہیں چھڑیا، چھڑیے تو نماز چھڑیے۔ سانو حضرت جی ویاہ دا کارڈ لاہور بھی آیا نا، اتنے بھی پہنچے ہیں، رب دے کروں محلوں آواز آئی حضرت نہیں گئے، کل دا سنیا حضرت جی سانو بجوات آیا نا، اسی اتنے بھی گئے ہیں، زور والے حضرت محلے دی مسجد چ آواز آئی نہیں گئے کوئی بھی، 40 دا سنیا حضرت سانو پنڈی بھی آیا نا، اسی اتنے بھی پہنچے ہیں حضرت، اثر مغرب شاہ محلے وچ مسجد حضرت جی روز سنیا آندا ہے حضرت نہیں گئے، جاؤ حضرت جی صاحب نے پوچھنا جی حضرت جی، یہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت نام ہوا ہے حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی، فقیر آدمی تھے حضرت جی، لوگوں سے ذرا پرے ہی رہنے والے تھے حضرت، آپ نے جنگل میں ڈیرا بنا رکھا، جن نے جانا حضرت جی اتنے ہی جانا، جس نے جانا ادھر ہی جانا، آپ نہیں شہر آتے تھے حضرت جی، وہ آپ کا ایک مرید تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے یہی کہنا حضرت جی میرا دل کرتا ہے میں محفل کراواں، تو آپ نے فرمانا کروا، انہوں نے کہا نہیں حضور محفل اس دن کروانی جس دن تسی آؤ گے، آپ نے فرمانا یار اسی جانا چھڑ چکے ہیں، لیکن بندہ استقامت سے کوئی کام بھی کرتا رہے نا رزلٹ آ ہی جاتا ہے، وہ لگا رہا، ایک دن بابے ہوری موڑ سے سن فرمان لگے 10 پھر کدن محفل رکھنی ہے اسی آواں گے، دن طے ہو گیا، جب مرید جانے لگا نا تو آپ نے فرمایا بھائی ایک تیری اسی مان لئی ہوں ساڈی بھی تو ایک مننی عرض حکم جناب، آپ نے فرمایا پہلی گل ہے کہ جتھے میرا دل کرے گا میں اتھے بہاں گا، تیرا پابند نہیں ہوں میں کوئی، دوسری گل ہے جو میں چاہواں گا میں وہی کھاواں گا، تیرا پابند نہیں ہوا ہے، تیسری گل جو میں کہاں گا تینوں کرنا پینا، اس نے کہا حضرت ذرا سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے، زمین پہ حضرت کے لیے کپڑا بچھاؤں گا، حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، حضرت کے لیے کوئی سادہ سا بنا لوں گا،
اینڈ بھی حضرت یہی کہیں گے نا بھائی نماز پڑھیا کرو، دن طے ہو گیا. اب جس نے تو حضرت کی زیارت کی تھی سو کی تھی، اب جس نے نہیں کی تھی اس کو بھی پتہ چلا حضرت خود ہی شہر آ رہے ہیں، لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا. حضرت جب آئے نا آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے، انہیں بڑیاں منتاں کی تھیں، حضرت میں سٹیج نہیں بنایا، اتھے آ جو فرمایا نا اسی تینوں پہلے کیا سی کہ جتھے ساڈا دل کرے گا اسی بہواں گے. حضرت جی ہماری دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کے اصول کچھ اور ہیں. اے ویس کوٹ، اے گول احمد، اہل کرم، یہ اتھے چلتا ہے، اتھے نہیں چلتا. اتھے عاجزی حضرت جی، اتھے نیواں، اتھے لفنا. اے گھڑی، اے خسا، اے گڈی، اے شو، اے کوٹھی، اے بنگلہ، یہ لوگ ان چیزوں سے مرغوب ہوتے ہیں. اتھے نہیں چلتا کچھ بھی، اتھے دل ویکھے جاندے نے حضرت. جی حضرت جی اس دربار چ گھڑیاں ویکھیاں جاندیاں، کپڑے ویکھے جاندے، رنگ ویکھے جاندے، تے پھر حضرت بلال دا کی بندا؟ اتھے پتر دل ویکھے جاندے نے. ہاں اور یاد رکھیو حضرت جی بڑا بچ کے رہیو غرور و تکبر تو، تباہ کر چھڑدا جے بندے نے، تباہ کردا ہے حضرت جی. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضوروں پاون. ہاں جی عاجزی بندے کو وکھری دنیا میں لے کے جاتی ہے حضرت. عوام بیٹھ گئے حضرت، اب چپ کر گیا جی کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا پہلے. محفل ہو گئی، لنگر کھلیا، لوگ شروع ہو گئے. آپ دے سامنے بھی رکھیا انہیں لیا کے، آپ نے اپنی جیب چوں جون دی روٹی دا حضرت ایک چھوٹا جہا خشک ٹکڑا کڈیا، آپ نے کھانا شروع کر چڑے. انہیں بڑی عرضی پیش کی تھی، حضور میں ویکھو سادے سادے کھانے بنائے. فرمایا نا تینوں پہلے کیا سی، ٹھیک ہو گیا. محفل مک گئی، کھانا ہو گیا. انہیں آپ نے تیجا کام فرمایا جو کہاں گا کرنا پڑنا. آپ نے فرمایا بھائی دودھی دی کڑائی لے آؤ، وہ جڑی وڈی کڑائی نہیں جو دودھ کاٹ دینے. فرمایا وہ لے کے آؤ، لے آندی. فرمایا چولہا بنا کے تے اگ لاؤ، لائی. فرمایا کڑائی پٹھی مارو یہ موندی مار دی. فرمایا ہوں اینی کا اگ بالو کہ کڑائی بھی اگ بن جائے، سرخ ہو جائے کڑائی. اگ بالی، کڑائی سرخ ہو گئی. آپ نے جوتی اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کڑائی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا، یہ کہہ کے نیچے آ گئے. وہ جتنے محفل میں لوگ تھے نا، آپ نے فرمایا ساری زندگی کا نہیں، اس کڑائی پہ کھڑے ہو جاؤ اور جو اس محفل میں کھایا نا، کتنی روٹیاں، کتنی بوٹیاں، کتنی پلیٹیں چاول، کتنی فرنی، کتنی کھیر، اس محفل میں ذرا حساب دو جو کھایا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. لوگوں نے کی تھی حضور تہاڈی کرامت کہ تسی اس کڑائی تے کھلو گئے، اسی نہیں کھلو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا تسی اج اس کڑائی تے کھلو گے کہ محفل دا حساب نہیں دے سکتے. کل وہ اگ جڑی ہے سگ نال 70 گنا زیادہ تیز ہے، ساری زندگی دا حساب کیویں دو گے؟ اسی لیے تو پتر میاں صاحب نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے. یہ نہ سمجھنا حضرت کے نہیں، اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں بندیا تو واپس میرے کول ہی آنا ہے، اوے بندیا تو واپس میرے کول ہی آنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ہم ضرور تجھ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. پوچھیا جانا جی پتر، اتنے پوچھ ہونی جی عمر کیویں لنگائی، جوانی کیویں گزاری، پیسے کتھے خرچ کیتے، پیسے کتھوں کمائے، اپنے علم تے کنا عمل کیتا. حضرت پوچھیا جانا جی. میاں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جانا جی. حضرت اس لیے میاں آج وقت ہے جی، تیاری کرو. حضرت آج وقت ہے جی، تیاری کرو. حضرت اسی لیے تو حضرت جی میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں لوئے 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 او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا. ہاں جی جی پرو پانڈا پتر، پیلیاں اتھے رہنیاں جی، یہ مجھاں اتھے رہ جانیاں جی، یہ کٹیاں اتھے رہ جانیاں جی، یہ وچھیاں پتر اتھے رہ جانیاں جی، ککھ نال نہیں جے جانا ہے. بلکہ حضرت اس دن میرے ایک مقتدی ہلا کے رکھ دیا بابے نے. حضرت چودھری آدمی سن، گجر برادری حضرت، اور پرانے چودھری، بابے دا والا دانت سونے دا سی. حضرت کبھی فیشن رہا ہے حضرت جی سونے کا دانت لگوانے کا بھی، اب تو نہیں نا، وقت وقت کے فیشن ہوتے ہیں حضرت. دانت سونے کا تھا حضرت.
जुम्मे में हजरत अक्सर तशरीफ़ लाया, मैंने हर बार जाते कान में कहना चौधरी जी दंद कढ़ा छड़ो, क्योंकि मर्दों के लिए सोना मुतलकन हराम है, किसी सूरत में जायज़ नहीं है। مثلا चांदी है ना, एक मखसूस मकदार तक इसकी इजाज़त है, उसके बाद ये भी फिर हराम है, एक मखसूस मकदार तक इजाज़त, लेकिन सोना मुतलकन किसी सूरत में मर्दों के लिए सोना हलाल नहीं है। वो दंद सोने का ही हर जुमे मैंने कहना हजरत जी लोहा छड़ो, हर जुमे मुझसे वादा करके जाते थे अगले जुमे दंद लोहा के आवांगा, साथ चंगा नहीं सी। वो साथियों ने कहना चौधरी की कर लगा, सारी जिंदगी सोने का दंद, एक मौलवी दी आख्या दंद लोहा आड़न लगा, पर की करेंगे, की लोग आखणगे चौधरी पुत्र हमेशा चंगा साथ बनाइयो, पैड़े साथ तू हमेशा रब की पनाह मंगियो, बेड़ा गर्क कर छड़दा पैड़ा साथ, वो नहीं उतरवा सके। इंतकाल हो गया, रात को सोते में हार्ट अटैक आया, मैं उस दिन फैसलाबाद था, उनके बेटों का फ़ोन आया जी साहब फौत हो गए। मैंने कहा अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। ये जी जनाजा तुसी पढ़ाना है, मैं जी मैं तो फैसलाबाद हाँ जी, इंतज़ार करांगे सी। 2 बजे जनाजा तय हुआ, मैं आ गया सुबह 7-8 बजे वापस। उन्हें हजरत जी 5 हाजी साहब के पुत्र तो 5 का हजरत जी मैंने वखरा वखरा फोन आया। फोन की आया, हजरत जी को दंदा का डॉक्टर बुला के दंद कढ़ा लीए ना। और 5 को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत में क्या मसला है, दांत मुर्दे के साथ जा सकता है या नहीं जा सकता। 5 को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। 5 एक ही होल पैन दिया सी, अबे हो रही है कि सोने का दंद नाल लै चले नहीं, इन्हें तो पुत्र एक दंद भी नाल नहीं जे जान देना, तू किहड़े प्रोग्राम बना के बैठा मियाँ है। इन्होंने एक दंद भी नहीं जी नाल जान, बल्कि मियाँ साहब ने तो और बड़ा कुछ कहा जी। फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनया, जांदी वारी क्या डरावना बने। अच्छा, आपके ख्याल में हजरत जी मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 6 साल का कोर्स करवा रही है? आपके ख्याल में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए हजरत जी पंजाब कॉलेज को 4 माह का डिप्लोमा करवा रहा है? फिर क्यों नहीं देंगे गुस्ल? मुर्दे नहाने वाले कितों निकल आए, किवें आए मुर्दे नहाने वाले? क्यों नहीं? क्योंकि नहांदा ही कोई नहीं हजरत, अगे कोई नहीं होंदा है। क्या मुश्किल काम है मुर्दे को गुस्ल देना? लेकिन मियाँ साहब पहले कह गए 100 साल। फरमाते हो जांदी वारी क्या डरावना बनया, डरदे हथ नहीं लांदे। जांदी वारी क्या डरावना बनया, डरदे हथ नहीं लांदे। जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। हजरत जी हैं हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जाना है। बल्कि हजरत जी ये जिनका हम बड़ा मान कर रहे हैं, ये जो हम लोगों को बैठ बैठ के बताते हैं ना, जिनका हम पुत्र, ये अल्लाह हदीस पाक सुन लो, लिखा हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का ज़माना मुबारक था। ज़मीन की वजह से 2 बंदे आपस में लड़ पड़े। हजरत मेरी बात याद रखना भाई, काके जिन्हें नौजवान बैठे पुत्र कदी ना लड़ियो है। बंदा उहदे लई लड़े जेड़ी मेरी है नहीं उहदे लई कानू लड़ना। और नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा बेहतरीन ऑप्शन दिया तुम्हें, आगे अब तुम्हारी मर्जी है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़मीन की वजह से 2 बंदे आमने सामने हो, और ज़्यादातर भरा ही आमने सामने होंगे ने, दूजे ने क्यों होना है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़मीन की वजह से जब 2 बंदे आमने सामने हो जाएं और एक बंदा हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे, गिरेबान ना पकड़े, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं बरोज़े क़यामत अल्लाह से उसको जन्नत में लेके दूंगा। गलमा ना फड़ियो पुत्र कदी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कदी गलमा ना फड़ियो। ना कोई मां दे ढिड्डू लैके आया, ना किसी ने नाल लपेट के कबर च खड़नी है, एने इत्थे ही रह जाना जे। जिदू पुत्र किते वक्त आया भरा रख लईओ, जिदू किते वक्त आया भैन रख लईओ। लेकिन दुख की बात यह है कि 2021 में हमारा हाल ये है, ना सी भरा रखे है, ना सी भैन रखी ही, जमीना रखियां ने, ना सी भरा रखे है, ना सी भैन रखी है, असी जमीना रखियां ने। और बड़ी आजमाइश है जी ये जमीन। मैं देखता हूँ हजरत जी लोगों को, जो बंदे छोटे होंगे ने ना, डेढ़ हजरत जी है निके निके, तो प्यार हजरत जी हम सर्दियाँ आन लगियां ने, आलूआं वाले परौंठे, मूलियां वाले परौंठे। मसलन घर पक्के ने ना, एक आ गया वड्डा, तो अम्मी कहती, माँ की कहती सुट दें फिर तेन परौंठा? नहीं अम्मी जी छोटे नूं आ लैंदे हो, कलियां की खाना है। हाय जो छोटा पहले आ गया, माँ कहती सुट दें परौंठा? और नहीं अम्मी भैन नूं आ लैंदे हो, कलियां की खाना, मज़ा तो कट्ठियां खाण दा ही। इंज ही हुंदा ना जी। फिर हुंदा की हजरत जी, छोटे होंदे नहीं तो बगैर असीं परौंठा भी नहीं खांदे है, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ फिर ਉਹਦਾ ਹੀ गलमा फड़ने हैं। ना ਵੱਡੇ ਨੂੰ याद रहिंदा है छोटा है, ना छोटे ਨੂੰ याद रहिंदा है ਵੱਡਾ, दोवें भुल जाते हैं। इंज ही हुंदा ना हजरत जी। पिंड च हजरत जी छोटे भरा ਨੂੰ किसी ने हथ लाया, ਵੱਡਾ बावां टुंग के लड़न गया,
ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਓਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਵਕਤ ਲਿਆ ਭਰਾ ਰੱਖ ਲਈਓ, ਭੈਣ ਰੱਖ ਲਈਓ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دو بندے آپس میں لڑے، جڑے پنڈ دے وڈے وڈیرے سن، صلح کرائی دویاں دی، گل مکانی چاہی نہیں مکی۔ آخر پریا پنچایت اس گل تے اٹھی کہ ساڈے چلا دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نے، انہاں کو فیصلہ کروانے ہیں۔ سارے لوگ آئے، آ کے عرض کیتی اللہ دے نبی علیہ السلام زمین دا ایک ٹوٹا ہے، اے کہندا ہے میرا ہے، اے کہندا ہے میرا ہے، اسی فیصلہ کیتا نہیں ہویا، تسی فیصلہ کر دیو کدا ہے۔ کچھ ہوں نے نا حضرت جی لوگ جنہوں نہیں پتا ہوں پریا پنچایت چ کیویں بہیدا، اتنے بھی ایک سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام انج کرو انہاں دویاں نوں کلیاں کلیاں کر کے انہاں دی گل سنو، تانوں آپے پتہ چل جائے گا سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے۔ آپ جلال چ آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں انہاں نوں پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، میرے رب نے میرے تے اتنا کرم کیتا ہے میں زمین کو پوچھ لاں گا دس تو کی دی ہیں۔ آپ نے سب کو ساتھ لیا اور چلے گئے، زمین کی نشاندہی ہوئی، آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا یہ زید کہتا ہے میری ہے، یہ بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے؟ زمین بول اٹھی۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول دے جے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، انہاں کو تیاری کرن دوئے میرے نے۔ حضرت اسی حضرت جی ساری زندگی آئی کھیڑتے رہنے ہیں میری ہے میری ہے میری ہے، جتھے بہنے آئی دسنے ہیں میری ہے میری ہے میری ہے، اینڈ تے حضرت جی پتہ کی لگتا ہے یہ میری کوئی بھی نہیں سی ہے، میں ہی ہوں۔ لیکن حضرت جی میں دعا کراں گا اینڈ تے پتہ نہ لگے، ہوں نہیں لگ جائے حضرت، کیونکہ جدو اینڈ تے جے پتہ لگا پھر حضرت جی پلے کھ نہیں رہا ہونا۔ حضرت اج ہی پتہ لگ جائے حضرت اے او دی پتر، اسی مالی ہیں، اسی مالی ہیں، کوئی 60 سال مالی، کوئی 65 سال مالی، کوئی 70 سال مالی، کوئی 75 سال مالی، اسی مالی ہیں پتر، اے ہو دی ہے جی۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ خالی آئے ہیں حضرت، خالی جانا ہے حضرت، دو ہی شیواں لے کے جانی ہیں، باقی نہیں جانا کک، وہ تیرے چنگے کام نے، وہ تیرے پیڑے کام نے، بس دو حضرت۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ باقی جانا کھ نہیں، تیرا وہم ہے سارا، دو ہی جانے نہیں میاں، انہوں تیرا کمال ہے، تیرا کام میں تو کی اکٹھا کرنا ہے، وہ تیرا کام ہے تو کی اکٹھا کرنا ہے حضرت، اور کر اکٹھا میاں، یہ یاد رکھنا۔ مولانا روم آپ نے مسنی شریف لکھی حضرت، کمال آپ نے مثال دے کے سمجھایا، نہ سمجھ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں کہ چودھری آدمی سی، نیک آدمی، صالح آدمی، نیک، اللہ نے مال بھی بڑا، اولاد نہیں سی چنگی، وہ سمجھ گیا پیسے میں کمائے نے، میرے پیسے نہ پیڑنا نے کرنا، جواب مینوں دینا پینا۔ دنا آدمی تھا، انہیں اپنے سارے پتر بلائے، بلا کے کہنے لگا پتر ہوں مینوں نظر آن ڈیا کہ میں کو بہتی دیر تڑے سے نہیں رہن لگا، کہ بعد جو تھی ایک دوجے دے گل میں پھڑنے نے، ادھر لے آؤ میں پہلے کو وصیت کر دیاں۔ پتر بڑے خوش ہوئے، انہوں نے لے آندی کاپی پینسل قلم دعات، بابے نے پہلے ایک نصیحت لی، وصیت لی، انہوں طے کر کے نا شاپر لفافے چ پا کے بند کر چھڑیا، اور لکھیا اس کو تب کھولا جائے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ ایک اور لکھی بند کر کے ادھر لکھیا اس کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے۔ حضرت کو 2-4 دن لنگے بابے ہوری فوت ہو گئے، چودھری ہوری۔ انہوں نے جی چلو بڑے سیانے لوگ بیٹھے دے ہو، میں ایک مسئلہ تانوں پوچھن لگا ہاں، حضرت جی ماڑے دے جنازے تے ثواب نہیں ملتا؟ ملتا ہے؟ چلو مسئلہ پتہ لگ گیا مینوں، تے تگڑے دے تے بہتا ملتا ہے، ایکو جہا ہی ملتا ہے، تے ماڑے دے تے کیوں نہیں جاندے؟ پھر ماڑے دے تے کیوں نہیں جاندے؟
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਗੜੇ ਦੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਗੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਅੱਛਾ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਦੇ ਤੇ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੂੰ गरीब है। कोई उसके जनाजे पे नहीं होता हजरत, हैं जी। उधर भी इसी तरह हुआ, अमीर आदमी था, सारा पिंड पहुंचे हजरत, सारा। जब जनाब जनाजगा भर गई, इमाम साहब खड़े हो गए, जनाजा पढ़ाने लगे तो बड़ा मुंडा आगे आया। उन्हें कहा जी अब्बा जी ने वसीयत की थी सी, ए वसीयत मेरे मरण जनाजे तो पहले पढ़नी है, पहले वसीयत पढ़ी जाएगी, जनाजा बाद च होएगा। वसीयत खोली गई, लिखा क्या था? जो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आके भी ना पढ़े, मेरे सारे पैसे उसको दे दिए जाएं। अगर जो ऐलान होया तो तुहानूं पता मुफ्ती तो ही सारे बड़े हैं ना। एक ने कहा जनाजा तो फर्ज कफाया है, जे नहीं भी पढ़ांगे तो गुनाह कोई नहीं, जे पढ़ लांगे तो सवाब भी है, नहीं पढ़ांगे तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन जे नहीं पढ़ांगे तो चौधरी होरां दे पैसे लभने ने। वो एक नुकरे गया, दूजा गया, तीजा गया, चौथा गया, सारा पिंड ही नुकरे खलो गया जाके। और रह गए मौलवी साहब ते चौधरी दे मुंडे। वो मुंडिया ने आपस सलाह की थी, अबे होरी की कर गए, सारा पैसा तो पिंड वाले लै चले, ये की करिए हुण? उन्हें कहा चलो फिर हूँ एक ही इलाज है, सारे तो नहीं लभ सकते, जे पहले पता होंदा तो हूँ वसीयत सारे लोगों ने पढ़ कती दी है, चलो थोड़े थोड़े तो असीं भी लईए ना। वो चारे मुंडे भी जाके उत्थे ही खलो गए। जांदी वारी क्या डराउणा बने, डरदे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे कर दे। हुण कल्ले मौलवी साहब हुण की करन, सारा पिंड परे खलोता है पैसे लैन लई। वो बाहरों ना चार मलंग पे लंघण, उन्हें वेख्या जनाजा फरीद ही नेकी, अगे नेकियां काम आनियां ने, अगे नेकियां तुलनियां ने, चलो जिथे जाना 2 मिनट लेट हो जाएंगे, जनाजा पढ़ चलीए। वो भी आ गए तो वेख्या कि मैयत मौलवी साहब सारा इलाका नुकरे। पूछे भी ये की? उन्हें कहा जी बाबे होरी वसीयत कर गए हैं, जो मेरा जनाजा पढ़िया जाए ना, पढ़न लगन तो जड़ा आके भी ना पढ़े मेरे सारे पैसे उन्होंने दे छड़ियो। ये सारे वो बदबख्त ने जिन्होंने पैसे चाहिए ने, इन्होंने नेकी नहीं चाहिए है। हुण तुहाडा की प्रोग्राम है? उन्हें कहा थुकदे नहीं उन्होंने पैसिਆਂ ते ਜਿਹੜੇ नेकी छड्ड के ਲੱਭਣ। मौलवी जी अगे हो, चारे पिछे हैं। मौलवी होरी अगे होए, जनाजा पढ़िया, दुआ की जान लगे। बाबे होरां दा वड्डा मुंडा फिर आ गया। उन्हें कहा जी बाबा जी ने 2 वसीयतां कीतियां सन, एक तो पढ़ कती है हुणी फारग हो गई, पैसे वंडन लगे आपस से जाके, तो दूजी उन्होंने कहा कि उदू पढ़नी जो जनाजा पढ़ कते, हूँ जनाजा तुसी पढ़िया तो वसीयत पढ़ो ताकि गल खत्म होए। असी दबी अब्बे होरां जाके। और मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो वसीयत पढ़ी गई ना तो इसमें लिखा क्या था? मेरी पहली वसीयत कैंसल, सारे पैसे उन्होंने दियो जिन्होंने जनाजा पढ़िया है। मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे नाल भी इंज ही होना है, दुनियादारा तेरे नाल भी इंज ही होना है। कर कट्ठा जोड़, लेकिन जाना तू खाली हाथी है। तू 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 रब छड़िया, तू रब दा रसूल छड़िया, तू नमाज छड़ी, तू कुरान छड़िया, तू दरूद छड़िया, लेकिन जाना तू खाली है, जाना तू खाली हथ, बिल्कुल बिल्कुल खाली हथ जाना है। ऐसे हजरत जी करो मेहनत पुत्र, 5 वक्त दी नमाज पढ़ो हजरत जी, दुरूद पाक पढ़ो, जिक्र करो, अपना अखलाक चंगा करो, माड़ियां दा ध्यान करो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दी आमद पाक दा मां है, खूब हजरत जी दरूद, है तो महीना ही दरूद वाला ना, खूब रज रज के दरूद। खाने बनाओ, हुजूर दी आमद दी खुशी तकसीम करो खाने, लेकिन भाई ओ ना करियो चीचू च गंडेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां, है ना खाना पका के फिर आपस ही वंड वुंड लो। नहीं, माड़े घर भेजिए हजरत, है माड़े घर भेजिए। हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह, 28 सफ़र आपका योम विसाल था हजरत। हाय हाय, ऐसी शख्सियत थी वो। तारीख कहती है जब हजरत इमाम हसन का विसाल हुआ ना,
اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم سے کپڑے اتارے گئے, کرتا اترا, تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ امام صاحب کی پشت پہ نشان تھا, جسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چنڈی. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں, یہ تو وہ شہزادے ہیں جو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے, ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ جب غلام پاس کھڑا تھا اس نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن سنو آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. لیکن بھائی جی اج کل تو ہے وے سارا پنڈ کٹھا ہوئے گا, کیمرے لگن گے, پھر کسی نے کلو کلو چینی دا شاپر لبے گا. اب تو یہ ہے جی, اب وہ دور گئے جی. حضور نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے, آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. اب پھر تشریف لے گئے, پھر واپس تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا؟ پتہ تو سارا کچھ تھا. آپ نے پوچھا کھانا کدھر سے؟ عرض کی محبوب ہمیں نہیں پتا تھا, کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ چھپایا ہوا تھا. وہ دروازے پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا رکھتا جاتا. حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے سوال کی مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. عرض کی نہیں حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے, علی تو ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا 20 دن لنگے نے علی دے گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا, اس تو بڑی دلیل کیڑی ہو سکتی ہے. خوب حضرت جی اج ویلا ہے جی, اج کٹھا کر لو حضرت, اج کٹھا کر لو حضرت. میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے حضرت جی, جب تک چلے خوب چلائیں. چلدی پئی ہے نا تو چلاؤ. آپ کے خیال میں کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. چلن دا آرڈر کوئی نہیں ہے. آج پائی آرڈر ہی چلا لیں میاں. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری ہے. اج ہے پتر اسپیشل جتنے نوجوان منڈے بیٹھے دے, اج پتر وقت ہے جی اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. بڑیاں بڑیاں دی جوانی کھا گئی جی حضرت جی, اور کوئی مول نہیں جے پینا ہے. ہاں جی کوئی مول نہیں جے پانا پتر. ویل لو اسی وڈیرے ہو گئے جی, کھ نہیں جو ہویا ساڈے کو, ہونا تہاڈے کو بھی کھ نہیں. لیکن اپنی جوانی حضور دے نام لا دیو, پھر ویکھو سارا کچھ ہی ہوئے گا پتر. نہ پتر ضائع کریو. اللہ دی قسم چوک کے کہندا جی جو مزہ تہاڈی عمر چ سجدے آندا ہے ساڈی عمر چ کوئی نہیں جی. اسی ہن سارا کچھ ہنڈا ہنڈو کے مسیتے گئے ہیں, اسی سارا کچھ کر کرا کے گئے ہیں حضرت. ہاں جی لیکن پتر اے ہی عمر جے سجدے دی, اے ہی عمر جے درود دی, اے ہی عمر جے ذکر دی. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی چ اپنے رب نال لو لانا ہے, انبیاء دا طریقہ ہے حضرت. اسی پتر سارا کچھ کر کے گئے جے, تہاڈے کول یہ ویلا ہے جے. اپنی جوانیاں سنبھالو میرے بچیو, اپنی جوانیاں پاک رکھو. ہاں جی اور مل صحیح جوانی دے سجدیاں دا پینا جی. ساڈا تے حضرت جی ہوں وہ کو بابے ہوری سا نا, کسی نے پوچھیا بابا جی دانے چب لو, انہیں کہا نہیں میں چھڑ چھڑے نے. انہیں کہا نا کوئی چھڑ چھڑے نے, بلکہ ہے کہ ہوں مجھے داندی کوئی نہیں رہا ہے. یہ پتر داندی نہ رہا تو پھر گئے تو کی گئے. اللہ یہ نہیں کہندا کہ جے پھر تو آئیں گا تو میں کٹ دیاں گا, وہ کہندا میں پھر بھی آ جا, آخری ساہ تک آ جا. ہاں جی لیکن حضرت جڑا جوانی چ گیا وہ تے پھر گل ہی وکھری نا. اس لیے جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو اپنی جوانیاں پاکیزہ کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اب ایک سوال پوچھوں آپ سے, او بچے او بھائی ہاتھ کھلارن جنہاں دے والدین ہیں نہیں جی, ماشاء اللہ جی تھلے کر لو.
ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਲਾਜ ਜੀ, ਖਿਲਾਰੋ ਜੀ, ਖਿਲਾਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਣ, ਠੀਕ ਹੋ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਕਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਕਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ? ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ। ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨਾਚੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਉਧਰ ਨਾਚੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਉਧਰ ਨਾਚੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹੈਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁਣ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਧਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, 20-20, 21-21, 22-22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈਂ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਾਕੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਪੁੱਤਰ? ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਿਆਇਆ। ਤੂੰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਗਿੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ ਉਹ? ਨੌਕਰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਂ, ਓਏ ਮਜੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਐ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਕ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹ। ਤੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਫ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਖਾਣ ਤੇ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਘੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਜਲੂਸ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਘੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਤਾ ਕਹਾਂ ਉਸਨੇ कोताही की? मैं हजरत जी नमाज पे, मैं तकरीर कर गई, ये माँ है, माँ बाप के तरफ बाद में आऊंगा। मैं हजरत जी तकरीर करके आया कि तू 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ हजरत जी, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਰੋਏ हजरत जी। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਾਵਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਰੂਫਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਨ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਦੇ ਸਨ, ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨਫਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ।
ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਤਰ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਉਧਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜੀਏ, ਕਾਕਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡੇ। ਉਧਰ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਰੋਏ, ਨਾਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਲਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਸਕਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸੂਫੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਓਏ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਨਮਾਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵਾਲਿਦ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੰਦ, ਬਾਰਿਸ਼, ਚਿੱਕੜ, ਬਰਫ਼, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੱਚੇ कहते जी की कीता है, मोहदी ने एक को कह रहा मैं जी ने कीता ही नहीं, तो तू एडा जवान किवें हो गया हैं। और वालिद के हवाले से तो हजरत हमारे मुआशरे में वैसे बड़ी डंडी है किबला जी, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है जी मेरी माँ की दुआ है। तो मैं कहना फिर फीसा किन्ने दित्तियां सन, यूनीफॉर्म किन्ने लैके दिता सी, किताबां किन्ने लैके दित्तियां सन, रोज़ तेनों पॉकेट मनी कौन दिंदा हुंदा सी, तेनों कैंट कौन लैके जांदा हुंदा सी, तेनों वी माल कौन लैके जांदा हुंदा सी, तेनों पीज़ा खवाउण कौन खड़दा हुंदा सी, तेनों शवारमा कौन खवाउंदा हुंदा सी, तेनों चाट खवाउण कौन खड़दा हुंदा सी, तेनों कुल्फी खवाउण कौन खड़दा हुंदा सी। कि तूने अपने मुंडियां ते नहीं तेनों चुकिया, कि तेरी उंगली फड़ के उन्होंने तेनों टोरना नहीं सिखाया। मेरा हजरत सबसे छोटा बेटा, उसने बहरहाल वालिद साहब, लेकिन हजरत जी उसने मेरे वालिद से कमाल मुहब्बत बढ़ाई है। हजरत मेरा चौथा है, मैं अपने वालिद दा कल्ला सा। हजरत जी मैं जो अपने छोटे मुंडे नूं प्यार करना, तू अबू जी दा प्यार वधना। मैं कहना सुलेमान वो तेरा चौथा है, तो तू इन्ना प्यार करना, तू तो कल्ला सा, उन्हें किन्ना कीता होएगा, उन्हें किन्ना कीता। अल्लाह तू कदी अपने प्यो नूं मोंढियां ते चुकिया, तू कदी प्यो नूं चुक के दुकान ते लैके गया, उसने तो सारा कुछ ही किया तेरे लिए, और तुझसे इतना भी नहीं होता कि रात को कम से कम तू उसके पैर ही दबा दे, तुझसे इतना भी नहीं होता कि तू रात को कम से कम को 10 मिनट बैठ के उसके कंधे ही दबा दे, तुझसे इतना भी नहीं होता कम से कम तू 10 मिनट बैठ के उसकी पिन्नियों को तेल की मालिश ही कर दे। अरे दुनिया की मोहब्बत में गुम नौजवान, अरे तुझे क्या पता, तुझे जवान करते करते उसके पांव कितने थक चुके हैं। अरे मादियत परस्ती के मारे नौजवान, तुझे क्या पता, तुझे नौजवान करते करते, तुझे पालते पालते उसकी टांगे कितनी थक गई हैं। और ऐसे चौड़ा सीना था उसका ऐसा, लेकिन तुझे चौड़ा करते करते वो खुद ऐसे हो गया। शेर जवान था वो, तुझे जवान करते करते वो खुद बूढ़ा हो गया। और तेरे पास इतना टाइम भी नहीं, कम से कम 10 मिनट उसके पैर ही दबा दे। तेरे पास इतना वक्त भी नहीं है, तू 10 मिनट बैठ के सिर्फ उसके कंधे दबा दे, वो फिर भी वालिद है, वो तेरी खुशी में खुश है। अच्छा चल जिਵੇਂ मेरा पुत्र खुश, नहीं तो वो इस मकाम पे आ गया है, वो इस जगह पे पहुंच चुका है कि अब उसको दबाया जाए। जी इसलिए पुत्र हथ जोड़ के जे सारे अंग, हथ जोड़ के सारे अंग, खुदा दा वास्ता जे ना करो इंज, कुटिया करो राती। और मैंने कहा ना हज़रत जी किताबों की बातें तो बाद में रही, मैंने अपने वाले से बड़ा कुछ सीखा। आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा अपने वालिद से। अल्लाह मेरे वालिद इंतहाई सख्त आदमी थे, मैंने इतनी अपने वालिद साहब से मार खाई आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने सीखा भी बड़ा हज़रत अपने वालिद से। लेकिन बस ये है कि सीखते सीखते मैं भी काफ़ी लेट हो गया। 2008 में अम्मी इंतकाल कर गई, 2020 में अबू जी भी इंतकाल कर गए, 2019 के लास्ट में अबू जी भी इंतकाल कर गए, लेट हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा पुत्र, जिदे जिदे कल है ने ना, इन्हों का बड़ा लाड़ करो, इन्हें तेरे बड़े लाड़ किते दे, इन्हें तेरे बड़े ही लाड़ किते दे हैं, इन्हें तेरे बड़े ही लाड़ किते। को वालिद हज़रत अपने सेन में बैठा था, दीवार पे आके कब्बा बैठ गया, छोटा सा बच्चा सेन में बैठा था, नया नया उसने बोलना शुरू किया था। कव्वे को देख के अपने वालिद से पूछता है, अबू जी है कान ते की बैठा है,
باپ کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی. میرے پتر نے مینوں پوچھا آ کے چوم کے نا منہ, کہتا میرا پتر جڑا کان تے بیٹھا نو کہندے نے کان, بچہ تھا نا, ادائیگی نہیں ٹھیک ہوئی. پھر پوچھتا ہے کہ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے پتر نو کہندے نے کوا, وہ پھر کوا نہیں کہا گیا. پھر پوچھتا ہے کہ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے پتر کوا. میں نے پڑھا ہے بچے نے 40 بار پوچھا اور باپ نے 40 بار منہ چوم کے کہا کوا. وقت بدل گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. جو چارپائی پہ تھا وہ جمع ہو کے وہاں چلا گیا, دوسروں کا جمع تھا وہ بوڑھا ہو کے چارپائی پہ آ گیا. پھر کو وقت تھا باپ چارپائی پہ تھا, نوجوان بیٹا سین میں کو کام کر رہا تھا, کان تے آ کے کان بہ گیا. پیو نے کان ویکھیا, پتر بھی ویکھیا, 25 سال پیچھے ٹر گیا. پیو یاد آیا انہیں بھی ایک باری کان ویکھ کے میں نے پوچھا سی کہ کی ہے, تو میں 40 بار منہ چوم کے آخیا ہی کان ہے. اج بھلا انہوں پوچھنے کی کردا ہے. وہ بابے ہوری کہن لگے وہ پترا وڈیرا ہو گیا وا, ہوں دسدا کوئی نہیں, ایویں دھندلا دھندلا ہی لبدا ہے, تیریاں کھانا ویکھنا ہوں. وہ ویکھی ہے ذرا کان تے کی بیٹھا دئی. چڑ منڈے نو گسا گیا. وہ ابا نہیں لبدا تے ضرور ویکھنا ہی ہیں, ویکھ تے لے ساری عمرے, ہوں کی ویکھ کے کڈنا ہی وچوں. بہرحال کان بیٹھا دئی, سن اس نے لیا, اتنے سٹ وجی حضرت آ کے. انہیں پوچھا تو میں چوم کے آخیا سی کان, میری باری ٹوٹ کے پی گیا. مینوں دسو پتر پینے ہے کہ نہیں پیندے ہے؟ میری باری ٹوٹ کے پی گیا. کیا چلو ہو سکتا دوجی باری. پھر کہندا پترا ہوں سنیا بھی نہیں جاتا, تیری کنا نہ سننا, ذرا کول آ کے اچھی دس کی ہے. پھر آ گیا. اوے ابا جی کام بھی کو کر لیندے آ کرو, جے کو کام کرن لگ پا تہاڈیاں گلاں نہیں مکدیاں, لبدا نہیں, سنیا نہیں جاتا, ٹریا نہیں جاتا. وہ خدا دا خوف کھاؤ کو کام کرن دیو مینوں. بہرحال کہن بھی ڈیا وا کان 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 کان. بابے ہوری رو پے ظاہر جی ہے تو منوس پتر ہی سی نا, روندا بھی نہیں. ہوں رون کیوں لگ پے ہو؟ کہنے لگا پتر ایک باری این جی کان بیٹھا سی, لیکن ادو تو منجی تے سا میں اوتھے سا ہیں, ادو تو محتاج سیں میں نہیں سا ہے. اج میں محتاج ہاں تو نہیں ہے. ادو میں جوان سا تو بچہ سیں, اج تو جوان ہے میں وڈیرا وا. ادو تو بھی نہیں سا بول سکدا, ادو تو بھی نہیں ہے سن سکدا, ادو تو بھی نہیں ہے ٹر سکدا. تو میریاں لتاں نہ ٹرنا سا, تو میری جیب نہ بولنا سا, تو میری اکھاں نہ ویکھنا ہے, تو میرے کان نہ سننا سا. جدو پہلی باری کان ویکھ کے مینوں پوچھا کی ہے, میں تیرا منہ چم کے آخیا سی کان. تیرے کولوں کان کیا نہیں گیا, تو پھر پوچھا کی ہے, میں پھر دوجی باری منہ چوم کے آخیا کان. تیرے کو پھر نہیں کیا گیا, میں تیجی باری پھر منہ چوم کے آخیا کان. تو 40 باری پوچھیا, میں 40 باری منہ چوم کے آخیا کان 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 کان. اور جدو میری باری آئی تو دوجی باری کالا پہ گئے. ہاں پتر, جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا, یہ آپ کو اس دن پتہ چلے گا جس دن آپ باپ بنو گے, اور آپ آؤ گے 37 38 جدو مچور ہو گیا, منڈے پنچو باہر آؤ گے, پھر آپ نے رونا ہے حضرت جی کندھاں نوں جفے مار مار کے کہ پیو ہوندا کی ہے حضرت جی. پھر تسی, میں اپنا والد, میرا والد حضرت بڑی محنت کی ہے اس نے. سلیمان کو سلیمان مصباحی بناتے بناتے حضرت, بڑی بڑی محنت ہے میرے والد کی حضرت. میرے والد نے میرے لیے بہت محنت کی ہے حضرت, سلیمان سے سلیمان مصباحی بناتے بناتے. اور اتنی محنت کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مختصر کروں گا. مجھے کب پتہ چلا کہ میرے والد نے کتنی میرے لیے محنت کر دی ہے حضرت, کیونکہ اکیلا تھا. میٹرک کیا سن 2000 میں, کالج گیا, اللہ نے دین کا شوق عطا کر دیا. بڑی لیٹ شروع ہوا میں. اب کام ہی 2 ہی ہو سکتے تھے, یا ابو جی ریٹائر ہو جاتے میں نوکری کرتا, یا پھر یہ تھا کہ ابو جی نوکری کرتے میں پڑھتا. اور دوسرا کام کیا گیا, ابو جی نے کہا میں نوکری کراں گا تو پڑھ. میرے والد صاحب نے حضرت 60 سال تک میرے لیے سروس کی حضرت. بڑھاپا آیا 50 تو بعد تو پھر حضرت تو گلاں نہیں نہ رہندیاں کوئی. 2 دفعہ ابو جی کو شاٹ پڑی حضرت, کھمبے سے ایک دفعہ گرے, یہاں سے بازو ٹوٹ گیا. پھر ایک دن شاٹ پڑی اوپر, کھمبے پہ چڑھ کے کام کر رہے تھے, ایتے تار لگی, ہاتھ جل گیا سارا حضرت. میں اسی لیے تو پوچھتا ہوں ان بچوں سے, یار یہ تم کس طرح گاڑی کے پیچھے لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے. آج مجھے لکھوانا چاہیے یہ میری ماں کی دعا ہے. اگر میں یہ لکھواؤں مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے حضرت. اگر ماں کی دعا ہے تو پھر پیو دی جڑی باں ٹوٹی سی وہ کتنے گئی, جڑا پیو دا ہاتھ سڑیا سی وہ کتنے گیا, جو میرے لیے مزدوری کی, محنت کی, مشقت کی, وہ کدھر گئی. پتر کبھی نہ ڈنڈی مارنا دونوں میں, کبھی دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا. دونوں نے محنتیں کی ہیں تو کچھ بنا ہے. یہ کبھی نہ کہنا
کہ جی یہ میری ماں کی دعا ہے. آ کے کدی مسجد دے مولوی نے پوچھ تیرے پیو نے تیرے لیے کنی باری دعا کروائی ہے. اور باپ تو وہ ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ بھی جا رہا ہو نا, راستے میں کوئی دربار آ جائے وہاں بھی کھڑا ہو کے تیرے لیے دعائیں کرتا ہے, یا اللہ میرا پتر پڑھن ڈیا نو کامیاب کری ہے. تو گاڑی پہ لکھوا لیتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو باپ نے بد دعائیں کی. کس باپ کا دل نہیں کرتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ کون سا ایسا باپ ہے جو نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ نہ پتر ڈنڈیاں مارو دونوں میں, تم دونوں کا حق نہیں ادا کر سکتے, والد کا بھی والدہ کا بھی. حضرت میں حضرت جی بس آخری بات, ہم کسی دفتر چلے گئے, تب کرم ہو گیا تھا جی, دنیا میں نام ہو چکا تھا. ہم کسی دفتر چلے گئے, وہاں انگوٹھا لگانا تھا ابو جی نے. ابو جی انگوٹھا لگائیں, انگوٹھا ہی نہ لگے, آئے ہی نہ انگوٹھا کوئی. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا وہاں کاؤنٹر پہ, مجھے کہتی ہے حضرت صاحب کو بازار سے نا لوشن خریدیں, ان کی انگوٹھے پہ لگائیں ذرا, لگتا ہے کوئی میل کچیل ہے اس لیے انگوٹھا نہیں آ رہا. میں نے نیچے جا کے لوشن کی چھوٹی سی ڈبیا خریدی. آیا جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا, تو دیکھا کیا, لکیریں کوئی نہیں ہے, لکیریں کوئی نہیں ہے. میں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا, میں ابو جی تڑیاں لکیراں کتنے گئیں؟ ہائے ہائے. انہوں کہنے لگے یار تیریاں بنا دیا میریاں مٹ گئیاں. یہ باپ ہوتا ہے پتہ, اور ہم بڑی بے قدری کرتے ہیں ان کی. نماز کی پابندی کرنا اور اپنے والدین کی قدر کرنا پتہ ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کوئی تھوڑا جذباتی ہو گیا اگر کوئی بات لگی تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کٹو گے نا پتر انہوں وہ ہاتھ کھلا رہے جڑا کہندا میں روز کٹاں گا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت. پتر کٹو گے تو بادشاہیاں جی, کٹو گے تے بادشاہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام دا ایک شعر پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا, آقا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا. سبز گنبد کی شوکت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا. وہ رضا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا, اس امام اعلی حضرت پیلا کو سلام. السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اے اللہ سب دے آل تے رحم فرما, اے اللہ سب دے آل تے فضل کر. میں نہیں جو گا سا اللہ, باقی تیرے ہی رنگ نہیں. اللہ سب دی خیر کر دے. زیادہ میرے مالک نوجوان بچے نے, اللہ انہاں دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما, انہاں دیاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کر دے. اللہ انہاں سارے نو اپنے والدین دا فرما بردار بنا, انہاں سارے نو اپنے والدین دا تابع دار بنا, انہاں سارے نو اپنے والدین دا خدمت گزار بنا. اے میرے اللہ کوئی نماز نہ جائے ہے, غفلت دور کر دے, سستی دور کر دے. یا اللہ فیض احمد پلی صاحب اللہ انہاں دی خیر فرما,
اللہ انہاں دی خیر فرما، جنہیں جنہیں سجائی سواری بنائی اللہ سارے دے حال تے رحم فرما، سب تے فضل تے کرم فرما، جو منگیا عطا کر دے، جو نہیں منگیا بغیر منگیا عطا فرما دے، جب ہو دم واپسی یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بیٹا آپ کے لیے لنگر کا بھی جو بھی معاملہ ہے اب ادب و احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے، ادب و ساڈے سنیاں دا اینڈ ایڈا کہ خراب ہوندا ہے نا، ایک چولاں دا شاپر لین لی حضرت جی سی او کچھ کرنا ہے کہ اللہ دی پناہ اللہ این لگدا ہے پہلی واری چول اترے نے آسمان تے، روز گھر چول کھاندے ہو یار، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح دا کام نہ کریو۔ تمام احباب یہاں پہ تشریف لکھیں، لنگر شریف انشاءاللہ ہوگا، تناول فرما کے جائیں۔ تمام احباب بادب طریقے سے یہاں پہ تشریف لکھیں، لنگر شریف ہوگا، لنگر شریف تناول فرما کے جائیں۔